اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. آدم کی توبہ بھی علی کی وجہ سے قبول ہے، نوح کی کشتی کو نجات ملی ہے تو علی کی وجہ سے، ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی ہے تو علی کی وجہ سے، یوسف کو مصیبت سے نکالا ہے تو علی میرے مولا نے، ایوب کے صبر کو کمال پہنچایا ہے تو علی نے، موسیٰ کے لیے 12 راستے بنائے ہیں تو علی نے، عیسیٰ کو صلیب سے اٹھایا ہے تو علی نے، بستر محمد پر مدد کی ہے محمد کی تو علی نے، بدر میں مدد کی ہے تو علی نے، احد میں مدد کی ہے تو علی نے، خیبر میں مدد کی ہے تو علی نے، خندق میں مدد کی ہے تو علی نے. اگر آدم علی کو نہ مانے تو وہ صفی اللہ نہیں بنتا، نوح علی کو نہ مانے تو نجی اللہ نہیں بنتا، موسیٰ علی کو نہ مانے تو کلیم اللہ نہیں بنتا، ابراہیم علی کو نہ مانے تو خلیل اللہ نہیں بنتا، عیسیٰ علی کو نہ مانے تو روح اللہ نہیں بنتا. بولو یا سارے چپ کر جاؤ، سوچو یا مانو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے. بندہ علی کے نام پر پہچانا چاہتا ہے کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے، نبی علی کو نہ مانے تو وہ نبی نہیں بنتے. تیرا محمد غدیر پہ علی کا اعلان نہ کرے تو محمد کی رسالت کو خطرہ ہے، نبی کی نبوت کو خطرہ ہے، نبی کی طہارت کو خطرہ ہے. صحابی علی کو نہ مانے تو صحابی نہیں رہتے. دیکھیے آج میری یہ کوشش ہوگی کہ میں مختصر سے وقت میں جامع گفتگو کر جاؤں، اور جامع گفتگو صرف قرآن کی ہے، لہٰذا بغیر تمہید کے آج اپنا موضوع شروع کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کی قبول توبہ، نوح علیہ السلام کی کشتی کا نجات پا جانا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈی ہو جانا، یوسف علیہ السلام کا گہرے کنویں اور مصیبتوں سے نجات پانا، ایوب علیہ السلام کی 18 سالہ بیماری کا صحت یابی میں بدلے جانا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 رستوں کا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھائے جانا، ہجرت کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا ہونا، بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ہونا، احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ہونا، خیبر اور خندق جیسے عظیم غزوات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ہونا. یہ تمام امور انجام دینے والی یکتا ذات شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں. اگر آدم علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو وہ صفی اللہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو وہ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے وہ روح اللہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو وہ خلیل اللہ نہیں، نبی اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو انہیں نبوت نہیں ملتی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غدیر کے مقام پر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطبہ ارشاد نہ فرمائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھن جانے کا خطرہ ہے، نبی کی رسالت اور طہارت کو خطرہ ہے. صحابہ کرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو وہ صحابی نہیں رہتے. اسی طرح کافی لمبی چوڑی فہرست پر مشتمل آپ ان کی بکواسات تو سن چکے ہیں، اب باری باری ان کا مختصر جواب بھی سنتے جائیے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ کس نے قبول کی؟ سورۃ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ اب جب کہ ہم دونوں نے تیری نافرمانی کرتے ہوئے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو اے مالک اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اور صرف معاف ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پر رحم بھی نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم کا رب کون تھا؟ آدم کا رب وہی تھا جو رب ہمارا ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے. اور کون ہے ہمارا رب؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں مزید اس کی وضاحت فرمائی. البتہ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اس لیے آگے بڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کا نجات پانا اور نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچانے والا کون تھا؟ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کا مکمل تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ. پھر اس کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا فَأَنْجَيْنَاهُ. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ تھے فِي الْفُلْكِ کشتی کے ذریعے ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اس طوفان سے بچانے والا اور ان کے دشمنوں کو، ان کے نافرمانوں کو پانی میں غرق کرنے والا میں تھا۔ خیر آگے چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈی ہو جانا۔ قوم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں کی توہین کرنے کے جرم میں شعلے مارتی آگ میں ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ کس نے آگ کو حکم دیا؟ اس کے رب نے، اور اس کا رب کون ہے؟ جو آدم کا رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے۔ ایوب علیہ السلام کی 18 سالہ بیماری کا صحت یابی میں بدلے جانا، یہ سب کس کے سبب تھا؟ سورۃ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب ایوب نے اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دیا، اللہ کی رحمت کا وسیلہ پکڑا، تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، بس ایوب علیہ السلام کو جو بھی تکلیف تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور کر دی۔ ایوب کے رب نے 18 سال بعد اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایوب کا رب کون تھا؟ جو ابراہیم کا رب تھا۔ ابراہیم کا رب کون تھا؟ جو آدم کا رب تھا۔ آدم کا رب کون ہے؟ جو ہمارا رب ہے۔ یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالنے والا کون تھا؟ قرآن کی آواز آتی ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی گہرائی کے اندھیرے میں ایک ہی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، لیکن تو بھی تو ارحم الراحمین ہے، جس طرح تو نوح کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، کیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے رہائی نہیں دلا سکتا؟ آواز آتی ہے اے یونس تو نے ایسا کلمہ بولا ہے، فاستجبنا لہ، ہم نے تیرے اس کلمے کی وجہ سے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے غم سے نجات دی۔ کس نے؟ اس کے رب نے۔ اس کا رب کون تھا؟ جو ایوب کا رب تھا۔ ایوب کا رب کون تھا؟ جو ابراہیم کا رب تھا۔ ابراہیم کا رب کون تھا؟ جو نوح کا رب تھا۔ نوح کا رب کون تھا؟ جو آدم کا رب تھا۔ آدم کا رب کون ہے؟ جو ہمارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 رستوں کا بن جانا یہ کس کی ذات کا کرشمہ تھا؟ آواز آتی ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، فَانْفَلَقَ، بس وہ پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر جو دوسرے تھے، فرعونی تھے، ان کا پیچھا کرنے والے تھے، ان سب کو اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں 12 رستے بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ موسیٰ کا رب جو یونس کا رب ہے۔ یونس کا رب کون ہے؟ جو ایوب کا رب تھا۔ ایوب کا رب کون تھا؟ جو ابراہیم کا رب تھا۔ ابراہیم جو نوح کا رب تھا۔ نوح کا رب کون تھا؟ جو آدم علیہ السلام کا رب تھا۔ آدم کا رب کون تھا؟ جو ہمارا رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانے والی ذات کس کی تھی؟ تو پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی تھی، نہ ہی ان کو نعوذ باللہ صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ انہیں تو زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت عطا کرنے والا کون تھا؟ اور اسے عزیز مصر کی بیوی کے فتنے سے بچانے والا کون تھا؟ آواز آتی ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، وہ عورت اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا، لَوْلَا أَن رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی،
اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھتا تو وہ کر گزرتا جس کا ارادہ وہ عورت اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ لہذا یوسف علیہ السلام کو دلیل دکھلانے والا کون تھا؟ اللہ۔ یوسف علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب ایوب علیہ السلام کا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب نوح علیہ السلام کا تھا۔ نوح علیہ السلام کا رب کون تھا؟ جو رب آدم علیہ السلام کا تھا۔ آدم کا رب کون ہے؟ جو ہمارا رب ہے۔ بیچ میں کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے علاوہ ہجرت کی رات، بدر، احد، خندق، خیبر، اس پر میں پہلے سے ہی تفصیل سے کئی درس دے چکا ہوں، لہٰذا اس پر دوبارہ گفتگو کرنا مناسب نہیں۔ ہاں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اسی چینل پر غزوہ احد والا درس سن سکتے ہیں۔ رہ گئی بات غدیر کے خطبے کی، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کلام کیا کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام کروایا کرتے ہیں جو وہ چاہیں۔ اگر وہ غدیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خلاف ورزی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ اپنی طرف سے فضول کی بکواسات اور ان کی گستاخی کے الفاظ استعمال مت کیجیے، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ابھی تک تو یہ کتنی آسان، سادہ اور بنیادی باتیں تھیں جن کو کوئی بھی شخص جو قرآن و حدیث کا بخوبی مطالعہ کر چکا ہو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ابھی تک میں نے قرآن کی جتنی بھی آیات آپ کے سامنے پیش کی ان میں کہیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں، یا ان کے قریب تک کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ کہ انبیاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے تو ان کو نبوت نہیں ملتی۔ بھئی یہ کس قسم کی بھئی جو ہزاروں صدیوں سال پہلے گزر چکے ان کو ہزاروں سال بعد میں آنے والوں کا کیا علم؟ اور جائیے کسی ایک بھی نبی کا حوالہ دیجیے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت سے آگاہ ہو، یا کسی ایک بھی نبی نے اپنی امت کے سامنے شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہو۔ یہ دور جانے کی تو بات ہی نہیں، یا کوئی ایک بھی نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا ہو۔ کوئی ایک بھی حوالہ پیش کرو، چاہے تورات سے پیش کر دو، انجیل سے کر دو یا زبور سے کر دو۔ دوسری بات یہ، سورج، چاند اور ستاروں کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے کیا لینا دینا؟ کیا کبھی چاند نے بھی کسی کی توہین کی ہے؟ کیا کبھی سورج نے بھی کسی کی، کیا کبھی ستاروں نے بھی کسی کی عظمت کا انکار کیا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ انہیں تو سوائے اللہ کے حکم کی تکمیل کے اور کچھ آتا ہی نہیں۔ وہ تو جب سے تخلیق کیے گئے ہیں تب سے اللہ کی اطاعت میں ہے، بھلا وہ کسی کی توہین کیسے کرے؟ یہ سورج گہن کا لگنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہاں ہم یہ مانتے ہیں چاند بے نور ہوگا، تارے بکھر جائیں گے، لیکن کب اور کس سبب سے یہ ہم قرآن سے جانتے ہیں۔ یہ تھی قرآن کی بات، اور دنیا کا کوئی بھی عالم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ صاحب قرآن کی مانے یا اس کی کہ نہ جس کے چہرے پہ اسلام ہے، نہ جس کی زبان پہ اسلام ہے، نہ جس کے سینے میں اسلام ہے، نہ جس میں اسلام کی محبت ہے، نہ جس میں عقیدہ توحید ہے، اور جو قرآن کو تھوڑی قیمت پہ بیچنے والا ہے۔ اتنی سادہ، آسان اور بنیادی باتیں بھی اگر ہم سمجھ نہ سکیں تو یہ ہماری بدبختی ہے۔ دیکھیے میرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور آپ کا بھی کیا ہونا چاہیے، کہ وہ سوائے اللہ کے نیک، برگزیدہ اور محبوب ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ بہت کروا جملہ ہے روافض کے لیے، یعنی اور کچھ بھی نہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ نہ ان کے پاس اللہ والے اختیارات ہیں، اور وہ کوئی بھی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ کے در کے محتاج تھے، ہے اور رہے گے۔ وہ کوئی بھی ایسا کام سر انجام نہیں دے سکتے جو کام صرف میرا اللہ سے، ہم انہیں اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ ہاں اگر یہ مانتے ہیں تو نہ جانے یہ مسلمان بھی ہے، یا اگر مسلمان ہے تو پھر اللہ کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب سورج کی روشنی کا کم پڑ جانا اور چاند کا بے نور ہو جانا، ستاروں کا بکھر جانا، آئیے اس کے بارے میں بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، قیامت کے روز سورج لپیٹ دیا جائے گا، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے،
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے مدھم پر جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے غصے سے کپ کپا رہے ہوگے، رب نفسی رب نفسی کی پکار کو بلند کر رہے ہوگے۔ اور ظالموں، سورج کی روشنی کب ہلکی پڑ جائے گی، چاند کب بے نور ہوگا؟ سورج کو لپیٹنے والی ذات، چاند کو بے نور کرنے والی ذات، ستاروں کو مدھم کرنے والی ذات اور ستاروں کو بکھیرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ ہوگا کب؟ جب قیامت برپا ہوگی۔ کرے گا کون؟ میرا اللہ۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہوگی؟ اللہ کی عدالت میں۔ کیفیت کیا ہوگی؟ رب نفسی کی پکار سے کپ کپا رہے ہوگے۔ چاند ابھی بھی بے نور ہے، ستارے بکھرے ہوئے ہیں، سورج لپیٹا ہوا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عدالت میں کھڑے اللہ کے غصے سے کپ کپا رہے ہیں۔ یہ میں نے کچھ نقشہ، اگر آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں گے تو باقی کے سوال کا جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ آگے میں گفتگو نہیں کروں کہ سورج لپیٹا ہوا ہے، چاند بے نور ہے، تارے بکھرے ہوئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عدالت میں صف میں کھڑے ہیں، لا یتکلمون، اور اس کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکیں گے۔ تو لہذا یہاں سورج، چاند اور ستاروں کے ساتھ ایسا معاملہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ کیا ان کا قصور وہ تھا جو یہ بیان کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ آج کا سخت دن لوگوں کے حساب کا دن ہوگا۔ اور رہ گئی بات صحابہ کی، تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو حالت ایمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی جامع تعریف بیان کی ہے صحابی کی۔ فرماتے ہیں صحابی اسے کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر چکا ہو اور حالت ایمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر چکا ہو، اگرچہ بعد میں مرتد بھی ہو جائے، لیکن مرتد ہونے کے بعد اگر دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر بھی وہ صحابی ہی رہتا ہے۔ ہاں، ہم خود مانتے ہیں جو صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا تھا، ہم بھی اسے صحابی نہیں مانتے۔ پہلے ثابت تو کرواؤ کہ کون تھا وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے بعد بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا منکر تھا، ان کی عظمت کا انکاری تھا۔ کوئی نہیں ملے گا